اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ غالب علی امرہ، ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے، اور ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور ہم اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں۔ ہم اکثر اپنی گفتگو میں کہہ دیتے ہیں کہ میں نے وہ کیا تھا، میں وہ کر سکتا ہوں، یا میں وہ کر لوں گا، حالانکہ یہ ممکن ہے نہیں، کسی انسان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ جو بھی ہم اللہ کی نسبت سے کام کرتے ہیں یا لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، اس کی ہدایت بھی اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ اس امر کو اللہ نے غالب کیا ہوتا ہے ہم پر، تبھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اہم آیت اس لیے ہے کہ مجھے بھی بڑے عرصے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی جو کچھ میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے وہ میرے اختیار میں نہ تھا، نہ ہے، اور نہ آگے رہے گا۔ میں 1984 کے اندر F10 مرکز کے اندر ٹائر پنچر کا کام کرتا تھا۔ میری زندگی میں کبھی یہ خواب بھی شاید نہ آیا ہو کہ میں ایکٹر بن جاؤں گا، یا میں شوبز میں چلا جاؤں گا، یا میں نے کبھی زندگی میں سوچا ہو، یا میں نے کبھی کوشش بھی کی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں صبح جب دکان کھولتا تھا تو میں صبح تلاوت لگاتا، اور ٹھیک تھوڑی دیر کے بعد عابدہ پروین صاحبہ جو تھیں وہ مجھے بڑی اچھی لگتی تھیں، تو میں ان کی قوالی لگا دیتا۔ ایک دن میرے ساتھ یہ ہوا کہ بالکل دکان کے سامنے آ کر عابدہ پروین صاحبہ کی گاڑی کھڑی ہو گئی۔ پجارو اس وقت پاکستان کی فیمس ترین گاڑی تھی، وہ کریم کلر کی گاڑی تھی اور چمک رہی تھی، اتنی صاف تھی وہ۔ میرے ساتھ ایک بلڈنگ بن رہی تھی، اس میں سے بڑی مٹی اڑ رہی تھی۔ اب میں فین ان کا، تو انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ میرے بچے ٹائر چینج کر دو گے؟ پہلے تو میں کافی دیر ان کو دیکھتا رہا، جواب ہی نہ دے پایا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آپی جی، آپ تشریف لائیں۔ میں نے ان کو ایک پراپرٹی ڈیلر کی دکان پہ بٹھایا، اور وہ پراپرٹی ڈیلر 2nd فلور پہ رہتے تھے۔ میں ان کے وہاں سے جا کے ایک ڈبل بیڈ کی چادر کھینچ کے لایا، اور میں نے پوری گاڑی کو کور کر دیا کہ مٹی چھٹی نہ پڑے، بہت اچھی طرح چمک رہی ہے۔ میں نے ٹائر چینج کیے، ٹائر چینج کرنے کے بعد میں نے وہ چادر اتاری، اور پھر میں نے گاڑی کو صاف کیا، اور پھر میں نے میڈم کو لا کے گاڑی میں بٹھایا۔ مجھے انہوں نے پیسے دیے میری مزدوری کے، 50 روپے انہوں نے مجھے زائد بھی دیا، اور وہ تھوڑی سی آگے گئیں، پھر واپس آئیں، تو مجھ سے پوچھنے لگی کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا جی افتخار ٹھاکر۔ تو مجھے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا ایک دن تم سپر سٹار بنو گے، پوری دنیا تمہاری فین ہوگی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کیا لفظ ہیں۔ مجھے تو خوشی تھی کہ وہ جو 50 روپے زیادہ ملے تھے، مجھے وہی خوشی نہیں جا رہی تھی۔ وہ میڈم چلے گئیں۔ تقریباً کوئی 3 سال کے بعد سید نور صاحب کی کوئی فلم جو تھی اس کا پریمیئر آ گیا سروز سینما کے اندر، تو وہاں جس بندے نے اس کو کنٹیسٹ کرنا تھا وہ بھاگ گیا، یا کوئی پرابلم ہو گئی۔ اس کا جو مینیجر تھا وہ میرا دوست تھا۔ اس کی دوست ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ بھئی میرے پاس وہ جو 3 روپے کی ٹکٹ تھی وہ بھی تھوڑی مشکل تھی۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ وہ مینیجر کو 1 روپے دے کے کوئی ترلے کر کے تو فلم دیکھ لوں، بس اتنا سے ہی میرا دوست تھا۔ وہ آیا میرے پاس، اس نے مجھے کہا ٹھاکر اٹھ یار فٹافٹ، تیرنا بڑا ضروری کام پہ گیا۔ میں کہ سر میلے کپڑے، برے حال، کالا منہ، کالے ہاتھ، کالے پیر۔ وہ مجھے لے گیا، اس نے جا کے مجھے اچھی طرح نلایا دھلایا، ایک نیا سوٹ اس نے مجھے لے کے دیا۔ انہوں نے کہا بھائی نے کمپیئرنگ کرنی تسی۔ اب میں نے کہا یار مجھے تو یہ کام آتا ہی نہیں، نہ کبھی میں نے زندگی میں کیا۔ تو اس نے مجھے لکھے ہوئے پیپر دیے، اس نے کہا یہ سارا کچھ لکھا ہوا، سید نور صاحب وہاں، میڈم سائمہ، بڑے بڑے سٹار، سمی بھی تھا، وہ جو عدنان سمی صاحب سیمنٹ دے گٹوجے جڑے۔ اب وہ پروگرام جب شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ عابدہ پروین صاحبہ وہاں چیف گیسٹ ہیں۔ وہ کافی دیر مجھے دیکھتی رہیں، میرے اندر اتنی بھی جرت نہیں تھی کہ میں ان کو جا کے سلام کر لوں۔
تو مجھے انہوں نے بلایا، مجھے کہنے کہ آپ نے میرے ساتھ پہلے بھی کوئی پروگرام کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں میڈم۔ کہاں دیکھا ہے تمہیں؟ میں کہ آپ ہی وہ آپ کے ٹائر چینج کیے تھے F10 مرک میں۔ ہاں تو اب شو بزنس میں آ گئے ہو؟ میں نے کہا نہیں آپ ہی پہلا ہی پروگرام ہے۔ پھر مجھے قریب بلایا، بلا کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ 3 سال کے بعد بھی وہی لائن انہوں نے ریپیٹ کی، کہنے لگی ایک دن تم بڑے سٹار بنو گے۔ اس کے بعد سہیل احمد صاحب، وسیم عباس صاحب، محمد زبیر صاحب جب اسلام آباد میں ڈرامہ کرنے آتے تو میرے قریب ہی گیسٹ ہاؤس تھا جہاں وہ آ کے ٹھہرتے تھے۔ اسلام آباد تو 8 بجے بند ہو جاتا تھا، سن گڑن بڑن نیرے، کوئی نہ بندہ نہ بندے دی ذات۔ وہ آتے تھے کوئی 12-1 بجے، تو وہ پھر مجھ سے کہتے تھے کہ یار کوئی کھان پینے کا کوئی بندوبست کدھروں ہو سکتا ہے، کدھروں کوئی شاید لب جائے گی۔ اس حوالے سے وہ میرے دوست تھے۔ میں ایک دفعہ اسلام آباد سے میاں چنو جا رہا تھا، میں میاں چنو کا رہنے والا ہوں، غلام حیدر وائیں صاحب۔ تو مجھے پتہ چلا وسیم عباس صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں دعا کرنے کے لیے گیا تو سہیل احمد صاحب نے مجھے کہا یار تیرے نال تے کام ہے، چنگا ہویا تو آ گئے ہیں۔ میں کہ میرے نال سر تانوں کی کام ہے؟ کہندے نے گڈی 'چ بیٹھو۔ وہ میں لے آئے محفل تھیٹر، آ کے انہوں نے جی اتنے کھڑے سن خالد باس ڈار صاحب تے مستانہ صاحب۔ انہوں نے سہیل صاحب نے پوچھا خالد باس ڈار صاحب نے، انہوں نے کہا یہ کینوں پھڑ لے ہیں؟ انہیں کہا وہ نواب دا رول نہیں وہ واسطے، کہندا ہوئے وہ تو اردو رول ہے تے منہ یہ کنڈیکٹراں ورگا ہے۔ انہوں نے کہا یار پڑھا کے دیکھ لیں گے، جے صحیح کیتا تو ٹھیک ہے۔ کہندا چل پڑھا کے ویکھ لے، جی ودیا ہویا تو ٹھیک ہے۔ کتوں دا رہن والا ہے؟ میں کہا سر میاں چنو دا۔ کہندے نے اگر ودیا ہویا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اتنے گلیل چ پا کے تینوں چنو والے پاسے چھڈ دیں گے۔ میں کہا ٹھیک ہے سر۔ وہ نواب کا میں نے ایک رول کیا۔ اب مجھے تو انہوں نے کہا تھا بھی 4 دن کے لیے آپ چاہیے، امان اللہ صاحب کو فلائٹ مس کر گئے ہیں۔ وہ ڈرامہ مجھے کرنا پڑا جی ان کے ساتھ کوئی 11 مہینے۔ اب وہ رچاؤ، تھوڑے عرصے بعد مذاکرات کے اندر عابدہ پروین صاحبہ آئی۔ اب درمیانی راستہ کتنا ہے جی؟ 10 سال یا 11 سال۔ اب لفٹ جب جیسے ہی وہ باہر نکلیں تو ہم سب لوگ کھڑے ہوئے تھے ریسیپشن کے لیے، تقریباً 6 لوگ کھڑے تھے۔ تو نکلتے ہی انہوں نے سب سے پہلے مجھے دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ آگے قدم آ رہی تھی تو ایسے دونوں ہاتھ پھیلائے، تو میں جا کے ملا تو میرے کان کے پاس انہوں نے آ کے کہا پہنچ گئے ہو نا منزل پہ۔ سر ان کی یادداشت دیکھیں کتنی زبردست تھی، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ میرا ذاتی اس میں کہیں بھی کوئی معاملہ نہیں تھا کہ میں کوئی بڑی کوشش کر رہا تھا، بڑی محنت کر رہا تھا، یا میں کوئی سٹار بننے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ اب میرے ماں باپ جو تھے وہ تو مجھے بھیجنا چاہتے تھے فوج میں کہ ساڈا پتر کھلوئے گا بارڈر تے سارے ملک دی حفاظت کرے گا، تے فوٹو میں کھچاواں تے ساریاں چانپاں ہون، بالکل ہی ایکس رے، یعنی جسم چ جان ہی کوئی نہیں۔ تے ماں میری کہندی فوج وچ بھرتی ہونا، ماں میری کہندی سی جرنل بنے گا۔ وہ شکر ہے بچ گئے ہیں۔ ہاں سمجھتے تسی گئے ہی ہو۔ وہ میری ماں نو کسی نے کہا بھی یہ بچہ بہت کمزور ہے، انہوں کدھر گلوکوز لواؤ۔ میری ماں بیچاری معصومنی ڈاکٹر کو لے گئی، سر جی سوئی لگی ہے، بعد چوں آر پار ہو گئی، ایڈی تے باں سی تے تہاڈا شیر اتنے بے ہوش ہو گیا۔ وہ میری جدو آنکھ کھلی ہے تے مینوں سٹینڈ نہ لٹکایا سی تے بوتل بیڈ تے پئی سی۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، میں کہ سر جی یہ کی کر رہے ہو؟ کہندا پتر بہتی لگ گئی سی، واپس کٹ رہے۔ سر وہ زمانہ گزریا، پھر میری والدہ محترمہ نو کسی نے کہا بھی یہ نا منگنی کر دیو۔ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ بھی بچے دی منگنی کر دیو، خوشی نال بھی پھول جاتا ہے۔ وہ 3-4 سال تے رشتہ آیا ہی نہیں، یا ہو سکتا ہے محلے جو کسی نے پوچھا دسیا ہوئے تے راہ جو مڑ جاندے ہون، لیکن قسمت میری چنگی سی، ایک دن رشتہ آ گیا۔ انہوں نے خیر میں نے دیکھا، میری ماں نے پوچھا منڈا ویکھ لیا؟ انہوں نے کہا اسی تے ویکھ لیا، ہن کسی ڈاکٹر نو وکھاؤ۔ وہ میری ماں مینوں ڈاکٹر کو لے گئی، وہ ڈاکٹر نے مینوں ویندے ہی انہیں کہا انہیں تے گھنٹہ نہیں جی کڈنا۔
लेकिन मेरा अल्लाह मेरे ते बड़ा मेहरबान सी, मैं 1.5 घंटा उत्थे कढ़िया। फिर मेरी माँ मैनू वापस लै आई, फिर इन्हां मशवरे तो जारी रहिंदे सन। फिर किसी ने कहा इनू ना एक्सरसाइज कराओ। जिम वाली तो खैर मेरी हालत है ही नहीं सी, वो तो पहले दिन ही फैसला रद्द हो गया भी जिम ना किते भेज देना, वो ना होवे कि ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਪਲੇਟਾਂ ਪਲੂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜਨ, ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਉਹਦੇ ਸੁਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, मैं सीधा ही समुद्र तो शुरू किया। मैं क्या टाइम बच जाएगा सर। वड्डी ट्यूब मैं लई ट्रैक्टर के पिछले टायर वाली, कपड़े मैं उत्थे जमा कराए, वो हुण मैं ट्यूब लैके तो समुद्र च वड़ गया। अल्लाह रब्बे कायनात के कानून बड़े सख्त, बड़े मजबूत और बड़े पावरफुल हैं। ये जो समंदर की लहरें हैं ना जी, ये फजर की अजान जब शुरू होती है ना तो ये बाहर को आने लग जाती हैं, और जब मगरिब की अजान होती है तो समंदर की लहरें वापस जाना शुरू हो जाती हैं। तो तुहाडे शेर ने स्विमिंग शुरू की थी मगरिब के टाइम पर। हुण मैं ट्यूब भी मेरे को वड्डी सी, ट्यूब जरा मेरे को तगड़ी सी, उहदे उत्ते मैं पिया, हाय हाय लगे भी किधरे यूरोप अमरीका फिर रहे हैं, तो तुहाडे शेर नूं नींद आ गई। टूपी एडी नरम मुलायम इंजन जा रही है, वो लहरां मैनू लै गई किधरे दूर ही। वो अचानक ना जी नेवी वाले की मेरे ते नज़र पई तो उन्होंने फ्लैश लाइट मारी, गड़म गड़म गड़म। लो जी मेरी जरा होश आई, मैंने तुहाडे शेर नूं। उन्होंने कहा ये टूप हम पकड़ रहे हैं, इसको पकड़ो। टूप उन्होंने सुटी तो मेरे तो भी अगे निकल गई। वो बड़े मैं एहतियात नाल उन्होंने खैर मैं फड़ ते लिया, वो फड़ के नाल मैं बाहर आया तो बड़े अच्छे जवान सन। मेरा ख्याल है कोई जेलम जुलम दे सन, क्योंकि 6 फुट तो ऊंचे ही सन, बड़े अच्छे। उन्होंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, इस तरह कोई अपनी ज़िंदगी गंवाता है? तुम्हें एहसास नहीं है रात हो रही है, सब लोग चले गए हैं, कितने तुम प्यारे बच्चे हो। वो गल्लां करते करते मैंने किनारे ते ले आए, उत्थे उन्होंने दोवां ने रल के वो मैनू चपेड़ा मारियां। उन्हें कहा तैनू शर्म ना आई? चंगे भले एडे सुकून नाल असीं बैठे हाँ तो तू साडी भी जिंदगी नाल तबाह करती। अज तो बाद तो कहते इस एरिए च नज़र आया ना तैनू सोटियां मारांगे। वो दुकान भी बंद हो गई जिहदे कोल मैं कपड़े दिते ते ट्यूब लई सी। ते शेर तुहाडे ने सिर्फ यूरोपीयन कच्छी छोटी जी पाई है, ते विचों बिल्कुल हाकियां वर्गियां लत्तां निकलियां ने। ते हुण बस इक्को ही चलदी उस ते 20 नंबर बस। वो ट्यूब नूं मैं नाल दबा दबू के हवा ते कढ़ लई, वो हुण मैं कच्छ च मारी है ते तुहाडा शेर उत्थे मैनूं गड्डी च खलोता है कच्छी पा के। पहुंचे सवेरे मैं वापस आया जिन्होंने उन्होंने कपड़े उहदे कोल लैने, किराया भी डबल हो गया। उस तो बाद फिर मैं फाइनल फैसला कर लिया कि भी अम्मी का ख्वाब नहीं पूरा हो सकता। मैं कोई कम शम शुरू किया, अल्लाह के हुक्म नाल काम शुरू किया। एक दिन मैं किधरों लंघ रहा तो सामने ना जी फौजी भर्ती का बोर्ड लगा। मैं कहा ओए अम्मी की ख्वाहिश नेड़े आ गई। मैं गया नाल जाके तो मैं लाइन च लग गया। वो हुण हवलदार सी कोई गुजरात का, वो ना जी छातियां के उत्ते नंबर ला के तो अगे भेज दें, वो नंबर लावे ना अगे भेज दें। वो मैं आया तो उन्हें मैनू वेख्या भी नहीं तो उन्हें मैनू साइड ते करता। मैं कि यार ये क्यों है? मैं पिछों दी जाके फिर लाइन चला गया। वो फिर मेरी वारी आई है तो वो मैंने पीछे करन लगे तो मैं कि यार की मसला है तेरा? यार मैं नहीं पुलिस फौज भर्ती हो सकता, मैं नहीं बार्डर ते जाके खलो सकता, मैं नहीं अपनी जान इस मुल्क तो कुर्बान कर सकता। कहता पुत्र तैनू भर्ती ना करके ना मैं 2 जवान बचाने। मैं कहा जी वो किस तरह? कहता तेनू भर्ती करके मैं बार्डर ते भेज देवां पुत्र, तो तेरे विच गोली निकल के तो पिछले जवान नूं वज जानी। मैं कहा लो सर ये भी गल गई। खैर वो ख़त्म हो गई उम्मीद, ये ख़त्म। मैं इस्लामाबाद आके तो टायर पंचर का काम शुरू कर दिता। हुंदी हुंदी गल इत्थे आ गई। एक दिन मैंने जी सत श्री अकाल भाजी, भाजी किदां?
منو بھائی جان نے بلایا. منو بھائی جان ہمارے ملک کی شان ادیب مصنف. مجھے انہوں نے بلایا. انہوں نے کہا بیٹا سندس فاؤنڈیشن میں نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بنا رکھی ہے. سہیل احمد صاحب کو, سہیل وڑیچ صاحب کو اور خالد عباس ڈار صاحب کو میں نے اس کو سونپ دیا ہے, اور میرا وقت جو ہے دنیا کے اندر مکمل ہو گیا ہے. تو میرے بچے ان کے ساتھ سپاہی بن کے کھڑے رہنا. خیر وہ ان کے ساتھ کبھی زندگی میں بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا نظام ہے. پہلا ٹور میرے ملا آمنہ ہاسپٹل ملتان کا. میں وہاں گیا 9 جون دنیا کی شدید ترین وہ دوپہر تھی. جب میں ہاسپٹل میں داخل ہوا تو 11 سے 12 خواتین, بوڑھی عورتیں 40 سال سے زیادہ جن کی عمر رہی ہوگی, وہ گرم دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار ہماری مائیں ہیں, یہ کیوں یہاں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ان کو بٹھانے کی, اور ان کے بچے جو ہیں اندر بیڈ پہ ہیں, ایک بیڈ پہ 3 بچے پڑے ہوئے تھے. ایک سیکنڈ کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ اگر مجھے ہوتا تھیلیسیمیا تو آج میری ماں یہاں بیٹھی ہوتی, ڈیفینیٹ میری ماں یہیں بیٹھی ہوتی. اور اگر میرے بچے کو ہوتا تو میری بیوی یہاں بیٹھی ہوتی. اگر میرے مالک نے میری ماں پر اور میری بیوی پر رحم کیا اور ہمیں نارمل بچے دیے ہیں تو ان کا کچھ کرنا چاہیے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے میٹنگ کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچے جو ہیں یہ آتے ہیں مظفر گڑھ, لیا, راجن پور, چوک اعظم, چبارہ, بورا, وہاڑی اور بہاول نگر کی طرف سے. 7 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے ان کا آنے کا. 5 سے 8 گھنٹے سینٹر میں لگتے ہیں, پھر 7 سے 8 گھنٹے ان کو واپس جانے میں لگتے ہیں. یوں 1.5 دن لگتا ہے ہر 18 اور 25 دن کے درمیان. تب میرے خیال سب سے پہلے یہ ہوا کہ یار ان ماؤں کا سفر ختم کرنا پڑے گا, یہ مائیں ہماری رل جائیں گی. لاسٹ جو سال گزرا ہے 2022 کا, اس میں ہمارے 3 بچے صرف اس وجہ سے انتقال کر گئے کہ ان کے ماں باپ کے پاس سینٹر میں آنے کا کرایہ نہیں تھا, اور وہ بچے ایکسپائر ہو گئے. میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا یہ ایکسپیرینس ہوا ہے, ورنہ تو زندگی جو ہے اس کا وقت اور مقام مقرر ہے, اس میں بوڑھا بچہ جوان نہیں دیکھا جاتا, وہ دنیا سے چلا جاتا. لیکن اس کی تکلیف تو مجھے ہے نا, کیونکہ وہ کسی کے بچے تو ہیں نہیں, ہیں تو وہ میرے بچے, یعنی وہ 3 میرے بچے تھے جو انتقال کر گئے کیونکہ ان کی ماؤں کے پاس کرایہ نہیں تھا. تب میں 2008 میں آیا تھا UK, ایک ڈرامہ لے کے, 17 شو کیے اس کے, اور ہر شو میں نے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے بارے میں لوگوں کو بتایا. تو ایک شخص معروف حسین جن کا نام تھا, خوشاب کے رہنے والے تھے, وہ مجھے آ کے ملے. انہوں نے کہا جی کہ میں اس فیلڈ میں کام کرتا ہوں, میں آپ کو ایک موبائل ہاسپٹل اور ایک موبائل لیب کراچی میں پہنچا دوں گا. آپ ان بچوں کو رجسٹرڈ کریں, ان کے روٹ بنا لیں, آپ ہاسپٹل زیادہ سے زیادہ اکٹھے کر لیں. وہ کام تقریباً 1.5 سال میں ہو گیا. میرے اللہ کا کرم تھا, میرا اللہ مجھ پہ بڑا مہربان تھا. یہ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, یہ جتنا اس پوری کائنات پہ مہربان ہے اتنا ہی میرے اکیلے پہ ہے. اب ہم ان بچوں کو سینٹروں میں نہیں آنے دیتے. اب ہمارے موبائل ہاسپٹل ہیں, روٹ بنے ہوئے ہیں, وہ جا کے نوک کرتے ہیں, بچہ لے کر وہیں اس کو بلڈ لگاتے ہیں, وہیں ان کو واپس کرتے ہیں. 6 کلومیٹر کے ایریے میں جو بچے ہیں وہ ہمارے سینٹروں میں آ جاتے ہیں. ہمارے سینٹر ہیں سیالکوٹ, گجرات, ملتان, فیصل آباد. اب ایک نیا سینٹر قصور کی طرف بن گیا ہے, ایک نیا سینٹر ایبٹ آباد میں بن گیا ہے. 2 نئے سینٹر جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ان سینٹروں کے اندر ہمیں 40,000 بلڈ بیگ چاہیے ہر مہینے. اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل, کوئی مشکل نہیں, کیونکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. کمرشل پلازے جتنے بھی پنجاب کے اندر ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اسکول, کالج اور یونیورسٹیاں
یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہیں. جتنے بھی ریئل اسٹیٹ کے آفس ہیں بڑے بڑے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. وہ بلڈ کیمپ لگاتے ہیں, وہاں سے ہمیں 40,000 سے زیادہ بیگ آ جاتے ہیں. تو وہ ہم ان ہاسپٹلوں کو دیتے ہیں جن میں شعبہ حادثات کے بڑے سینٹر ہیں, تاکہ کوئی حادثہ ہو جائے تو خون ان کو فوراً لگ جائے. لیکن یہ 40,000 بلڈ بیگ ہمیں کوریا سے منگانے ہوتے ہیں. یہ 80 لاکھ روپے کے آتے ہیں. اس کے لیے ہمیں فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سارا کام ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن اب جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ 25,166 جو بچے ہمارے پاس موجود ہیں, جب تک ہماری سانسیں چلتی ہیں ہم ان کو سرو کریں گے. لیکن اب یہ نلکا بند ہونا چاہیے, اب یہ ٹوٹی بند ہو جانی چاہیے. ہم نے چیف آف آرمی سٹاف سے بھی بات کی ہے, چیف آف جسٹس صاحب سے بھی بات کی ہے. ان قریب یہ قانون بنا دیا جائے گا کہ پاکستان میں جو نکاح ہوگا دونوں کا میڈیکل ٹیسٹ لگے گا. اگر مائنر یا میجر کو وائرس وہ کیری کرتے ہیں ایک, نو پرابلم. اگر دونوں کرتے ہیں تو ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے جائیں گے کہ بھئی یہ شادی نہ کرو تاکہ کوئی معذور بچہ نہ پیدا ہو. وہ ہم کرتے رہیں گے. ابھی علیم ڈار فاؤنڈیشن جو ہے وہ پاکستان میں لانچ ہوئی ہے. یہ علیم ڈار صاحب کو آپ سارے ہی جانتے ہیں, وہ امپائر ہیں. اب یہ اس کے لیے کام کرنے جا رہی ہے. نیکسٹ مارچ یا اپریل میں انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر آئیں گے, اکاؤنٹس بن جائیں گے, تو یہ ادارہ پاکستان کے اندر ہر ایک کی مشکل کے حل کے لیے کھڑا رہے گا. آج جو ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد ہے, کوئی ڈونیشن 1 روپیہ بھی آپ سے ہمیں نہیں چاہیے, لیکن ہمیں اس کام کے لیے فنڈ جنریٹ کرنے ہوں گے, نہ کہ ہمیشہ لوگوں سے پیسے مانگنے پڑیں. کہیں بھی فنڈ ریزنگ کے لیے میں جاتا ہوں نا, میں لگتا میں نواز شریف ہوں. کدوں تک یار میں نواز شریف صاحب نے تو کوئی فرق نہیں پہنتا, شہباز شریف صاحب نے, نہ ہی عمران خان صاحب نے کوئی فرق پہنتا. وہ تو پرانے نے اس کام دے وچ, وہ تو فنڈ لے جاندے نے. لیکن سر ہمیں فنڈ کو جنریٹ کرنا ہوگا تاکہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اس کے لیے ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ یو ایس اے کے اندر جتنے بھی ڈاکٹر ہیں, وہ پاکستانی ہوں, وہ سردار ہوں, وہ ہندوستانی ہوں, وہ انڈین ہوں, کوئی بھی ہوں, ان کی ای بلنگ ہوتی ہے. اور یہ ای بلنگ جو ہے وہ $180 بلین سالانہ کی جو ہوتی ہے وہ ہندوستان سے ہوتی ہے. اور یہ شاید میرے اندازے میں, ہو سکتا میں غلط ہوں, یہ پاکستان کے 4 سال کا بجٹ ہے. ہمیں زیادہ نہیں تو اس کے کچھ اکاؤنٹ اگر آپ کے تعاون سے مل جائیں پاکستان کے لیے. ہمارے پاس بڑی اچھی ٹیم ہے, بہترین آئی ٹی کی ٹیم ہے, اور بالکل میری یہ گارنٹی ہے کہ وہ کہیں کسی مقام پر آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے. ہمیں اگر وہ مل جاتا ہے تو ہم فنڈ جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک پورشن ہے جس کو مکمل کیا گیا ہے. اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے وہاں پر ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہمارے بزرگ شہید ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ان کے لیے کام کیا جا رہا ہے, لیکن ہمیں بارڈر نہیں مل رہے جہاں سے وہ سامان ان تک پہنچایا جائے. ہمارے لیے ایشیا سے بڑا مشکل ہے. یہاں سے تھوڑا سا آسان ہے, یو ایس اے سے آپ کو 2 بارڈر مل جاتے ہیں جہاں ہم ان بچوں کو سرو کر سکتے ہیں. ابھی رائٹ ناؤ ہمیں ان کے لیے سردیوں کے کپڑے چاہیے, ان کے لیے کمبل چاہیے, ان کے لیے گرم کوٹ چاہیے, ان کے لیے سویٹر, گرم چیزیں چاہیے, جرابیں اور شوز چاہیے. آج یہاں پر ہمارے کھڑے یا اکٹھے ہونے کا مقصد ہے کہ ہم غزہ کے بچوں کے لیے کچھ کر سکیں. باقی جو فاؤنڈیشن کا معاملہ ہے وہ مارچ کے بعد جب وہ سلسلہ شروع ہوگا یا ہم لوگ رابطے میں رہیں گے تو ہم ان کے لیے کچھ فنڈ جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آج جو آپ اکٹھے ہوئے ہیں, آپ سے درخواست ہے کہ لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں. یہ شاہین صاحب جو ہیں وہ بھائی جان, ان کے ساتھ آپ مل کے یا آپس میں کسی طرح بھی ان بچوں کو سرو کریں. سر وہ ہمارے بچے ہیں. اللہ کریم آپ سب کی حفاظت فرمائے, صحت اور تندرستی کے ساتھ
میرے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ زاہد کھوکھر صاحب، میں ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے لیے یہ پورا امریکہ جو ہے وہ یہی ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ میں جب امریکہ آیا تھا 97 میں تو 3 سال 2 مہینے میں ان کے پاس رہا، اور آج جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے اندر جو طاقت یا جو جرت ہے یا جو کچھ ہے، اس کی وجہ یہ زاہد کھوکھر صاحب ہیں۔ میں بڑے عرصے کے بعد ان کے پاس آیا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ذرا بھی نہیں بدلے۔ میں نے کہندے نے بھی اینی سردی تے ہے نہیں تے اینے کپڑے کیوں پائے نے، گھر الماری نہیں کہ کپڑے والی۔ میں کہ چلو شکر ہے میرے اللہ دا کہ نہ تسی فیس والوں بدلے ہو تے نہ تسی ذہن والوں بدلے ہو۔ سو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے دوبارہ ہمیں ریسیو کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں آپ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، جویں اج تسی کٹھے ہوئے ہو، اکثر تے ٹھنڈ نال ہی کٹھے ہوندے ہونے ہو تے اج تسی بچیاں واسطے کٹھے ہوئے ہو۔ زندگی بخیر ملتے رہیں گے۔ میرے لائق کو خدمت ہو مینوں نہ دسنا، میں پہلے ہی بہت بیزی ہوں، سچی میں بڑا کام کرنا ہوں، میں بڑا سفر کرنا ہوں۔ سو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، یعنی میری دعاواں تواڈے نال نے، لیکن میڈیکل سٹور تو بھی لے لینا، کام آ جان گی۔ بہت شکریہ سر، اللہ آپ کی خیر کرے۔